وزارت خارجہ نے یونان کے کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق حادثے میں بچنے والے پاکستانیوں میں گجرانوالہ کے محمد حمزہ، شان سرور، شیخوپورہ کے محمد سنی، زاہد اکبر، گجرات کے عظمت خان اور عثمان صدیق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے رانا حسنین، منڈی بہاؤدین کے مہتاب علی، کوٹلی آزاد کشمیر کے محمد عدنان بشیر، حسیب الرحمان بھی حادثے میں زندہ بچ گئے، جبکہ عرفان احمد اور عمران آرائیں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے ان شہریوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ سفارتی عملہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور میتوں کی واپسی کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہے۔ اس سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ حادثے میں جاں بحق پاکستانی شہریوں کی حتمی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ شناخت کے لیے صرف والدین اور بچوں کے ساتھ ڈی این اے میچنگ کی جائیں گی، اس لیے تصدیق شدہ ڈی این اے رپورٹس اور شناختی دستاویزات یونان میں پاکستانی سفارت خانے کو ای میل کی جائیں تاکہ شناخت کا عمل بر وقت مکمل ہو سکے۔ کراچی میں طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی سی ویو سے دفعہ 144 ہٹا لی گئی۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہری پکنک منانے سی ویو پہنچ گئے۔ مزید جانیں گے ہماری نمائندہ ہمنا نثار سے۔ جی ہمنا۔ اس وقت میں سی ویو کے پارک میں موجود ہوں اور جیسے ہی دفعہ 144 ختم کی گئی ہے یہاں سے تو شہریوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر آئے، رخ کیا انہوں نے، اور اسپیشلی آج جو ہے ویکینڈ کا دن ہے، آج سیٹرڈے ہے، تو لوگ کس طرح اس چھٹی کے دن کو گھر میں بیٹھ کے ضائع کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک فیملی آئی ہوئی، بڑی خوبصورت فیملی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے کتنے لوگ آئے اور کیسا لگ رہا ہے آج آگے؟ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ 20+ پرسن ہیں ہم لوگ، جس میں ہماری بھانجیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہم سب یہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ ہوا ہے، گھر میں اتنی گرمی، حبس اور لائٹ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے ہمارے علاقے میں لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہم رنچور لائن کے علاقے سے آئے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی سی فیملی موجود تھی جن کا یہی کہنا ہے کہ کافی آگے یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کھانے پینے کی بھی مختلف چیزیں موجود ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، گھر سے بھی پکا کر لے گئے۔ ایک روایتی جو پکنک کہا جاتا ہے اسی طرح پکنک منا رہے ہیں، اور ظاہر ہے گھر میں اتنی گرمی ہے پلس لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے، جس کے بعد انہوں نے سی ویو کا رخ کیا۔ اور سی ویو تو ویسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کراچی والوں کے لیے، تو کراچی والے چھٹی کے دن کبھی بھی گھر میں بیٹھ کے ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمنا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کرتے ہیں سیاست کی۔ پیپلز پارٹی انتخابات کے موڈ میں آ گئی۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اتحادی بھی تیاری پکڑیں۔ میئر کراچی کی طرح پورے ملک میں جیت کر دکھائیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چیلنج۔ حکومتی معاشی ٹیم پر تنقید، بجٹ میں پیپلز پارٹی کی کم تجاویز شامل کرنے کا شکوہ۔ کہا وزیر اعظم سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز کا وعدہ نبھائیں ورنہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ سوات جلسے میں چیئرمین پیپلز پارٹی کی سابق حکومت پر بھی شدید تنقید۔ کہا سلیکٹڈ جاتے جاتے دہشت گردوں کو واپس لے آیا، امن قائم کرنے کے لیے کسی بھی دہشت گرد کے سامنے نہیں جھکیں گے، 9 مئی کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ الیکشن کے لیے تیاری پکڑے، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پہ دہشت گردوں اور دہشت گردی مسلط کیا گیا تھا اور سوات کے عوام بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وعدہ کی تھی تو ہم ان دہشت گردوں سے لڑیں گے۔ جو سلیکٹڈ ہم پہ مسلط کیا تھا، وہ جاتے جاتے جو نقصان کر دیا ہے، وہ جو تمام دہشت گرد افغانستان بھاگ چکے تھے، ان کو خان صاحب نے واپس بھی کروایا اور یہاں بھی آباد کروایا۔ مگر امن کو بندوبست کرنے کے لیے ہم کسی دہشت گرد کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ جو مئی 9 میں ملوث لوگ تھے، ان کے لیے ایک صاف پیغام ہے، ہم آپ کو نہیں معاف کر سکتے ہیں، آپ کو ہم عبرت ناک ایگزامپل بنا دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگایا ہے کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئے، اس وقت اگر ہم کوئی اور نعرہ لگاتے تو یہ ملک چل جاتا۔
आइंदा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और पार्टी मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने का अज़्म। मरियम नवाज से नून लीग में शामिल होने पर साबिक रुकन कौमी असम्बली शाह जी गुल आफरीदी की भी साथियों समेत मुलाकात। उनसे गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नाअहल लोग दहशतगर्दी वापस लेकर आए। खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही। खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के आवाम से 10 साल जुल्म हुआ, इन्हें मसाइल से निजात दिलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की सियासत को छठी उंगली की तरह काट कर रख दिया है। अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। सरबराह पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में कारकुनों से खिताब। कहा, तरक्की की राह में हायल लोगों को हटाना ज़रूरी था। सीपैक को मुंजमद कर दिया गया था। फितना सामने से हटा तो तरक्की की राहें दोबारा खुल गई हैं। सीपैक मंसूबे पर काम जारी है। जब से उस फितने का खात्मा हुआ है, फितना सामने से हटा है, तरक्की की राहें दोबारा खुल गई हैं। हमने वहाँ लोकल आबादियों के लिए कटाखेल से रहमानी खेल तक के देहात, उनके लिए एक इंटरचेंज बनाया है। सीपैक जब काम हो रहा था तो आपकी यहाँ मकामी आबादी के लिए जो सड़क थी वो बड़ी मुतासर हुई, टूट फूट गई। आज हम रहमानी खेल से लेकोटी तक इस सड़क को दोबारा पुख्ता करने का ऐलान कर रहे हैं। कराची भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ही कराची में इस्तेहकाम लाई। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने अल खिदमत फाउंडेशन के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। सिंध असेंबली इजलास के बजट सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कि सेहत के शोबे में 700 अरब रुपए खर्च किए हैं। हमारे वुज़रा सरकारी अस्पतालों से इलाज कर रहे हैं। K4 पर मैंने कहा था ये स्कीम बनने वाली नहीं है। मेयर कराची को मुबारकबाद देता हूँ। कराची में 25 में से 13 टाउन जीत गए हैं। अब कराची भुट्टो का है। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह असेंबली इजलास में बोले, सिंध हुकूमत ने बेहतरीन बजट दिया है। बहुत सी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की गयी। कहा जाता है कि कैसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सबसे ज्यादा वोट कराची से लिए हैं। 12 में से 9 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के जीते थे। हमने तो 1970 से हमेशा मुफाहमत की सियासत की। हमसे हमेशा मुनाफिकत होती रही। अक्टूबर के इंतखाबात में कराची से कश्मीर तक स्वीप करेंगे। 2023 में अक्टूबर में तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची समेत कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचो ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन का बजट 18% बढ़ाया है। मुख्तलिफ बीमारियों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइंदा 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बहुत अहम है। 1122 सर्विस शुरू की है। इसमें 60 एम्बुलेंस शामिल करेंगे। हर जगह हम फैला रहे हैं। इसमें हम 60 एम्बुलेंसेज और इसी साल ऐड करने जा रहे हैं दिसंबर से पहले। वजीर मेहनत अफरादी कुव्वत सईद गनी का कहना था कि सूबे सिंध को जिन चैलेंजेस का सामना था उसमें मुतवाजन बजट दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है। बहुत सारे सूबे हमसे पीछे हैं। कम से कम उजरत हमने 33,700 रखी है। बेनजीर मजदूर कार्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल खिदमत का ऑडिट कराया जाए। बड़ी तेजी से कार्ड बनना शुरू हो गए हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि अल्लाह ने चाहा, मुझे नहीं पता कितना वक्त इसमें लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली का कहना है कि पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बढ़ा है। सूबे के अवाम की चॉइस पीपल्स पार्टी है। आइंदा इलेक्शन में सीटें बढ़ेंगी। पाकिस्तान में पहली ट्रिपल डेकर बस मुतारिफ करा दी गई। कराची से कोयटा के लिए बस आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई। बस में बेहतरीन लग्जरी सहूलियात मौजूद हैं। देखिए इसी बारे में हमना निसार की रिपोर्ट। शहर कायद में जदीद सहूलियात से आरास्ता बस आ गई। सोराब गोट में अलमुनीर एक्सप्रेस की जानिब से लेमोजीन ट्रिपल ट्रैकर बस पेश कर दी गई, जो कराची से कोयटा और कोयटा से कराची में मुसाफिरों को सहूलत फराम करेगी। अलमुनीर एक्सप्रेस के नुमाइंदे अजीम ने बताया कि बस में LED से लेकर फ्रिज तक की सहूलत मौजूद है। मुसाफिरों की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल आ रहा है। अलमुनीर ने 1 by 1 एवर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान लोगों को मुतारिफ करवाया और लोगों ने बड़ा फीडबैक, अच्छा फीडबैक दिया। यहाँ पे आपका अपना 32 इंच का LCD है, आपका अपना पर्सनल फ्रिज रखा हुआ है और इंटरकॉम है जहाँ पे आप किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फायर स्टाफ है
اور سب سے بڑی چیز ہے یہ بہت ہی کمفرٹیبل سیٹس. بس کی انفرادیت کی وجہ سے اس میں مسافروں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے. قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر شمالہ ستار بھی جناح ہاؤس حملے میں ملوث نکلی. انویسٹیگیشن پولیس نے قومی کھلاڑی شمالہ ستار کو لاہور سے گرفتار کر لیا ہے. پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر شمالہ ستار بھی 9 مئی کو جناح ہاؤس پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ملوث تھیں، اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قومی کھلاڑی شمالہ ستار کو لاہور سے گرفتار بھی کر لیا ہے. پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ میں ملوث پائی گئی تھیں شمالہ ستار، اور جیو فینسنگ کی جو حتمی فہرست آئی اس میں نام آنے پر انہیں حراست میں لیا گیا ہے. پہلے ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا اور جو بھی ثبوت سامنے آئے ہیں جناح ہاؤس کے باہر لگے کیمروں اور موبائل فوٹیج کی مدد سے تفتیش کی گئی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسنین اولک سے. حسنین، آگاہ کیجیے. جی بالکل، قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار بھی جناح ہاؤس حملے میں ملوث نکلی ہیں. انویسٹیگیشن پولیس نے قومی کھلاڑی شمائلہ ستار کو لاہور سے گرفتار کر لیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ شمائلہ ستار 9 مئی کو جناح ہاؤس کے باہر توڑ پھوڑ میں ملوث پائی گئی تھی، اور جیو فینسی کی حتمی فہرست میں نام آنے پر ملزمہ کو گرفتار کیا گیا ہے. قومی فٹ بالر شمائلہ ستار کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا تھا، اور جناح ہاؤس کے باہر لگے جو کیمرے ہیں اور موبائل فوٹیجز ہیں ان کی مدد سے جو تفتیش ہے اس کا عمل جاری ہے. شمائلہ ستار فٹ بالر ہیں، قومی ٹیم کی بطور گول کیپر وہ نمائندگی بھی کرتی ہیں. ملزمہ شمائلہ ستار کو گرفتار کرنے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے. قومی کھلاڑی شمائلہ ستار سے جیل میں شناخت کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل کیا جائے گا، جبکہ پولیس نے جناح ہاؤس حملے کا مقدمہ دہشت گردی کی مقدمہ درج کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے حسنین اولک. وزیر اعلیٰ پنجاب شہریوں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے سرگرم. محسن نقوی نے تحصیل اسپتال مری کا دورہ کیا. اسپتال کے بعد شعبوں کی بندش اور نرسز کی کمی پر شدید برہمی کا اظہار کیا. نرسز کی خالی اسامیوں پر فوری بھرتیوں کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال کے بند شعبوں اور ڈائلسس مشینوں کو فعال کیا جائے. انہوں نے مری میں سیاحوں کو درپیش پارکنگ اور دیگر مسائل کے حل کا حکم دے دیا.